بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود اور ایک لنگڑے مچھڑ کا واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے نمرود کو نیست و نابود کر دیا اور اسے پوری دنیا کے لیے سبق بنا دیا۔ دوستو، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا اور وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انجام کیا، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ تو اس سے پہلے پورا واقعہ آپ کو سنائیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، اس زمین پر ہزاروں سال پہلے مشرق اور مغرب پر حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنان بن شام بن نوح تھا۔ اس کا تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پر رکھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات نمرود نے ایک خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان پہ اس طرح چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ جیسے ہی نمرود بیدار ہوا، نیند سے اٹھا، تو اس نے محل کے نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا رعب اور دبدبا ختم کر دے گا اور تیری اس حکومت کو تباہ کر دے گا۔ بس نمرود نجومیوں کی یہ بات سن کر ڈر گیا اور ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور ایک فرمان جاری کیا کہ مرد عورت سے دور رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے میں سے اپنے خلیل یعنی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ کئی سالوں تک اس علاقے سے باہر رہے، لیکن نمرود کے ظلم سے ڈر رہے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا اور بیٹے کو دودھ پلانے وہ غار میں آتی اور دودھ پلا کر واپس بابل چلی جاتی۔ تقریباً 7 سال تک آپ کی والدہ اس غار میں چھپ کر اپنے بیٹے کی پرورش کرتی رہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام زمانے بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاچا آزر نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ آ کر رہے اور اپنے چاچا کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر میں آ کر رہنے لگے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی سورج کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی آگ کو خدا مان رہا ہے اور کوئی بتوں کو اپنا خدا مان رہا ہے تو کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور سورج تو شام ہوتے ہی ڈوب کر غائب ہو جاتا ہے، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے، بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ اور نمرود ہماری طرح ہے جو سو جاتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بھلا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بار جب لوگ میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو وہاں بنے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے اس بات کو مان لیا
کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا کہ دیکھو، پوچھو، شاید اس بڑے بت نے ہی ان سب کو توڑا ہو۔ تو سب حیرت رہ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بھلا پتلا کیسے توڑ سکتا ہے ان بتوں کو؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بت کسی کو توڑ نہیں سکتا ہے تو پھر یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نمرود آگ ببولا ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ ایک بڑی آگ جلائی جائے اور ابراہیم کو اس طرح سے اس آگ میں جلایا جائے کہ لوگ اس سے ایک سبق حاصل کر لیں۔ 2 سال تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی کہ اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم علیہ السلام تم سے مدد چاہے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، آپ حکم کرے کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میرے دوست میرا مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی نمرود نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اندر ڈالا گیا، آپ آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر اس آگ کے اندر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور یہ سب دیکھ رہے تھے۔ نمرود کی فوج حیران اور پریشان ہو گئی اور نمرود سے کہنے لگی کہ اے نمرود، ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا ہیں، آگ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ نمرود نے کہا، اچھا ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود ان سے کہنے لگا، جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک اونچائی عمارت پر نمرود کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ کوئی مجھ سے طاقتور ہے تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ اچانک وہاں بڑے بڑے مچھر آئے اور نمرود کی فوج کے ایک ایک شخص کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود بہت حیرانی کے ساتھ اپنی فوج کو یہ دیکھنے لگا، دیکھ کر ہی سوچنے لگا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اچانک ایک لنگڑا مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا۔ نمرود پریشان ہو کر اور اپنے سر کو دیوار پر مارنے لگا، کوئی مجھے بچائے، لیکن افسوس اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد نمرود بھاگتا ہوا اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا اور اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ تم سب لوگ جوتوں کو اپنے اتارو اور میرے سر پر مارو۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے جوتے کو نمرود کے سر پر مارنے لگا۔ جب نمرود کے سر پر کوئی جوتا مارتا تھا تو اسے سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ مچھر نمرود کے ناک سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں آ کر پہنچ گیا تھا۔ مچھر دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ دوستو، تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلوا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنے جوتیوں سے نمرود کا سر پیٹتے تھے، اور ایسے ہی تڑپ تڑپ کر نمرود مر گیا اور اس کی پوری سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ بے شک اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے ہم سب کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو بھی پل بھر میں فی النار کر سکتا ہے، کسی کو بھی پل بھر میں ہلاک کر سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے بارے میں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔